نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک میں ہم کیا کریں، اس سلسلے کا یہ 8واں پارٹ ہے۔ 8ویں چیز قرآن اور بھلائی کی طرف بلانا ہے۔ آپ یہ آسانی سے سمجھ سکتے ہیں کہ کسی انسان کی سب سے بڑی خدمت اور اس کے ساتھ سب سے بڑی ہمدردی اس کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتی کہ آپ اسے اللہ تعالیٰ کے غضب اور اس کی آگ سے بچا کر اس کی خوشی اور اس کی جنت سے جوڑ دیں۔ دنیا کی بھوک پیاس دنیا کی زندگی کے ساتھ ختم ہو جائے گی، یہاں ہر دکھ درد گزر جائے گا، مگر آخرت کی بھوک پیاس کبھی ختم نہ ہوگی۔ وہاں کے دکھ درد سے کبھی چھٹکارا نہیں ملے گا، وہاں کا کانٹوں کا کھانا اور خون پیپ اور کھولتے ہوئے پانی کے گھونٹ ہمیشہ کا مقدر بن جائیں گے۔ اس لیے جس خدمت سے کسی کے لیے وہاں کی بھوک پیاس بچھانے کا سامان ہو، اسے وہاں کے دکھ درد سے نجات مل جائے، وہی خدمت اس کی سب سے بڑی خدمت ہے۔ روزے دار کو افطار کرانے سے اس کے روزے کا پورا ثواب آپ کو بھی ملے گا، مگر اسی طرح کسی کو نیکی اور بھلائی کی راہ پر لگا دینے سے تو اس کی نیکیوں اور بھلائیوں کا سارا ثواب اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بھی ملے گا۔ سوچئے تو یہ کبھی نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے ثواب کا۔ قرآن کی وجہ سے ہی رمضان کو عزت و سمان حاصل ہوا ہے، پھر قرآن کے نازل ہونے کے مہینے سے زیادہ مناسب وقت اس کام کے لیے کیا ہو سکتا ہے کہ آپ لوگوں تک قرآن مجید کا پیغام پہنچائیں، ان کو قرآن کی تعلیمات سے آگاہ کریں، ان کو قرآن کے مشن کی طرف بلائیں اور ان کو قرآن کی امانت کا حق ادا کرنے کے لیے کھڑا کریں۔ رمضان المبارک میں آپ کے اپنے معمول ہوتے ہیں، آپ کی توجہ اپنے تزکیہ، قرآن کی تلاوت، نفل نماز اور اپنے لیے زیادہ سے زیادہ نیکیاں سمیٹ لینے کی طرف ہوتی ہیں، لیکن ایسا نہ ہو کہ اس توجہ کی وجہ سے یہ سب سے بڑی نیکیاں سمیٹ لینے کا کبھی ختم نہ ہونے والا راستہ آپ کی نگاہوں سے اوجھل ہو جائے۔ اللہ کی طرف دعوت اور قرآن کی طرف دعوت کا کام صرف سب سے بڑی نیکی اور نیکیوں کے لیے سب سے زیادہ فائدہ مند سرمایہ کاری ہی نہیں، خود آپ کے تزکیے و تربیت کا سب سے اثردار ذریعہ بھی ہے۔ رمضان مبارک میں عام مسلمانوں کے دل اللہ کی طرف اور نیکی اور بھلائی کی طرف جھکے ہوتے ہیں، اس لیے اس بات کی اور زیادہ امید ہوتی ہے کہ وہ آپ کی بات دھیان سے سنیں، وہ بات ان کے دلوں میں اتر جائے تو اس کو قبول کر لیں اور اپنی زندگیاں اس مقصد کے لیے لگانے یا اس کے لیے کچھ کرنے پر تیار ہو جائیں جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول بھیجے اور قرآن پاک نازل کیا۔ اس بات کے 2 طریقے ہو سکتے ہیں، ایک یہ کہ آپ رمضان کے نیک کاموں کا جو معمول بنائیں، اس میں اللہ کی طرف بلانے، نیک بات کرنے، اللہ کے دین کے لیے سرگرم کرنے کا کام بھی شامل کر لیجیے۔ افطار پر بلائیں تو کچھ لمحہ اس پر گفتگو کا موقع نکالیں، ساتھ کام کرنے والوں کے ساتھ بات چیت اور ملاقات ہو تو یہ بات ان کے سامنے رکھیں، بات رمضان کے حوالے سے کریں اور اس بات کو قرآن کے مقصد کی ادائیگی کے لیے کچھ کرنے تک پہنچائیں۔ اپنے رشتہ داروں اور ملنے والوں میں کچھ لوگوں کے نام اپنے پاس نوٹ کر لیجئے اور یہ طے کر لیجئے کہ اس ماہ ان کے ساتھ مسلسل اور خاص تعلق رکھیں گے اور انہیں قرآن کا بتایا ہوا سبق یاد کروائیں گے۔